ذکر قلبی ہو یا سانسوں کا ذکر، یہ دونوں اذکار ذکر خفی میں آتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں زور سے بلند آواز میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ ذکر قلبی اور سانسوں کا ذکر، یہ دونوں ایسے ذکر ہیں جس میں تصورات، تخیل کا کام ہوتا ہے۔ اس میں انسان تصور کرتا ہے اللہ کے نام کا جو دل پہ لکھا ہوتا ہے یا سانسوں کی روانیوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس میں ایک ایسی پوشیدہ مشق چھپی ہوئی ہے جس سے انسان کے لاشعور پہ کام ہوتا ہے۔ انسان کا لاشعور جسے ہم سب کانشس کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم لاشعوری کرتے ہیں، ہمارے سب کانشس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیڈ کیے ہوئے ہیں، ہماری پروگرامنگ کی ہوئی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 95% سے بھی اوپر ہمارے روز مرہ کے جو کام ہیں وہ سارے سب کانشس مائنڈ سے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح ہم جب بیڈ سے اٹھتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں، تو ہم واش روم میں اگر جاتے ہیں تو ہمیں اس کی ایڈریس سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود بخود اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یا ہمیں اگر کسی شاپ پہ جانا ہے، ہمارے جو محلے کا شاپ ہے، دکان ہے، وہاں پہ جانا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی ایڈریس کانشیسلی ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ اب یہاں یہ رستہ لینا ہے، پھر ایسے جانا ہے، پھر ویسے جانا ہے، نہیں، ہم ڈائریکٹ اس دکان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا چلوں، گاڑی چلانا، جو ہم گاڑی چلاتے ہیں، یہ بھی ہم اتنی پریکٹس کانشیسلی کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب گیئر کون سا چینج کرنا ہے، کس اسپیڈ میں جا کے گیئر جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو راستے ہیں، ہمیں اگر آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں باہر، تو وہ ساری ہماری پروگرامنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ جو میں پروگرامنگ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی، یہ پریکٹسز ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے ہمارے سب کانشیس میں وہ فیڈ بیٹھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم سانسوں کا ذکر اور قلبی ذکر، اس کا پاور یہی ہے کہ ہم سانسوں کا ذکر اور قلبی ذکر جب ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے سب کانشیس میں وہ ذکر بیٹھ جائے گا، تصور کے ساتھ، ایسے بھی نہیں، تصور کے ساتھ۔ جیسے اکثر کہتے ہیں کہ جب بھی قلبی ذکر کریں تو تصور اللہ کا کریں کہ اللہ کا نام آپ کے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ یا سانسوں کا جب بھی آپ سانسوں کی روانی کے ساتھ ذکر کریں، جیسے سانس آ رہی ہے، ایکزیل اور انہیل کرتے ہیں، تو آپ اس میں جب ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ یا اللہ، اس قسم کے جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تصور بھی کرتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ مرشد کا تصور کرو، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا تصور کرو۔ جو بھی تصور ہوتا ہے، جو بھی آپ کرتے ہو، یہ بھی ایک پریکٹس ہے کہ آپ اپنے سب کانشیس کی میں پروگرامنگ کر رہے ہیں۔ اب کچھ وقت کے بعد دیکھیں، یہ ایسا نہیں کہ ایک دو دن میں یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی، نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ جب پریکٹس کریں گے تو چیزیں پرفیکٹ ہوں گی۔ اور پریکٹس کے لیے یہ سائیکولوجیکل بتایا گیا ہے کہ کم سے کم 21 دن، کم سے کم کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 21 دن چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی کے مائنڈ پاور پہ کہ کوئی کتنی جلدی کیچ کر لیتا ہے۔ تو یہ آپ جب 21 دن بیٹھ کے، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، بیٹھ کے جب اللہ کی ذکر کا تصور کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قلبی یا سانسوں کا، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی ایک کی بات کر رہا ہوں، دونوں میں سے ایک کوئی بھی آپ کر لیں۔ تو جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کے سب کانشیس میں یہ ذکر بیٹھ جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ذکر آپ کے روح، آپ کے قلب، آپ کی سانسوں میں جاری ہو جائے گا۔ اب جاری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سب کانشیسلی، لاشعوری طور پہ آپ زندگی کے کام کاج کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قلب اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ جو قلب آپ کا جاری ہو چکا ہے،
جو بھی آپ کے روزمرہ کے کام ہیں اس میں جب یا آپ کا ذکر جاری ہو جائے گا تو آپ جب بھی کوئی بھی کام کریں گے، دیکھو کتنا بڑا اس ذکر کا فائدہ ہے جو ہمیں صوفیاء کرام نے بتایا. اور صوفیاء کرام سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں، اپنے مفصل کتاب میں فرما دیا کہ ذکر کرو، جتنا ہو سکے ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو. تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام کریں گے تو اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ ہوگا. آپ غلط کام جب بھی کریں گے تو وہ آپ کو روکے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی غلط کام یا ایسا کام جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے یا ہمارے دین کے خلاف ہوتا ہے، سسٹم نظام کے خلاف ہوتا ہے، جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب بھی اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ سانسوں کی جو آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے یا آپ نے جو اپنے قلب میں پریکٹس کی ہوئی ہے اس کے تھرو لاشعور میں وہ چیزیں آپ کو بار بار ٹریگر کریں گی، بار بار آپ کو کہیں گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ کا صحیح اور غلط کا جو ایک اپنے اوپر آنکھ کھل جائے گی کہ صحیح اور غلط سمجھنے لگیں گے، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے. جب آپ صحیح اور غلط کی پہچان کرنے لگیں گے، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. اسی میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی بیک اینڈ پہ کوئی ایسا پاور ہے جو آپ کے ساتھ ہے. جسے مختلف لوگ مختلف نام دیتے ہیں. کوئی اس کو روحانیت کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو دست غیب کی مدد کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد ہے. بہرحال کوئی بھی اس کو نام دے، لیکن کوئی اس کو پازیٹیو انرجی کہتا ہے، کوئی بھی نام دیں اس کو. لیکن یاد رکھیے یہ جو ذکر ہے، ذکر قلبی ہو یا سانسوں کا ذکر ہو، اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ کے ساتھ وہ پاور ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے رہے گی. اس کو چاہے آپ کوئی بھی نام دو، جب بھی کوئی غلط کام ہوگا تو وہ آپ کو اس میں جیسے فرق کرنے والی چیز آپ کو فرق کرے گا، بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اگر آپ غلط کریں گے تو ندامت پھر آپ کی ہوگی، پھر اندر سے آواز آئے گا، مطلب اندر کی جو ایک ضمیر کا جسے آواز کہتے ہیں وہ آپ کا جاگ جائے گا، آپ کا روح بیدار ہو جائے گا، وہ پازیٹیو انرجی آ جائے گی کہ آپ وہ غلط کام کرنے میں آپ کرنے سے پہلے بہت مرتبہ سوچیں گے. کیونکہ آپ کا دل، آپ کا روح، آپ کی ہر سانس یہ ایسی چیز ہے. دیکھیے دل ہے، یہ بھی جیسے انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ آرگن ہے جب یہ رکے گا تو انسان مر جائے گا. تو اس کا بڑی اہمیت ہے. اور سانس بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ زندہ ہیں تو سانس چل رہی ہے، جیسے زندگی ختم ہوتی ہے تو سانس ختم ہوتی ہے تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو جب سانسوں اور دل کے ساتھ یہ ذکر جاری ہو جائے گا تو آپ کی زندگی میں بہت بہت مثبت چینجنگ آ جائے گی.